السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ آج اس ویلاگ کے اندر ہم جن خبروں کو تبصرہ کریں گے. پہلی خبر جو ہے وہ آج ماں بولی کے حوالے سے آج عالمی دن ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے. تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں. اب چیئرمین جو ہیں وہ گور خان کو نہیں بنایا جائے گا، یہ کنفرم بات ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد ہے جی پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بنا دیا گیا ہے، نامزد کر دیا گیا ہے. گورنر کے لیے 3 نام ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کون سے ہیں. کراچی کے 3 حلقوں کے MNA کے حلقوں کے حوالے سے ایک خبر ہے. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر جو اسپیکر ہے اور ڈپٹی اسپیکر اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے. پھر جو ہے بلاول صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ ہے جس کے اوپر ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سب سے بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو. پھر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے جن کو جناب میاں اسلم اقبال صاحب، وہ منظر عام پر آئے ہیں. وہ کہاں تھے، کدھر تھے، اب وہ کہاں پر ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اب تک آج کے دن تک جو ہے وہ کتنا MNAs اور MPs شامل ہو چکے ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. پہلی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. اب ان کے نمبر بھی پورے ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب یہ 100% ہے کہ مریم نواز شریف پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب وہ پاکستان کی بننے جا رہی ہیں. ان کے جو نمبر ہیں وہ انہوں نے اپنے ویسے ہی پورے کر لیے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کاف لیگ بھی شامل ہو رہی ہے، پاکستان پہ پارٹی بھی شامل ہو رہی ہے، IPP بھی شامل ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کے نمبر ابھی سے یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب کے اندر جو گورنرشپ کا جو عہدہ ہے، گورنر کا عہدہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3 ناموں کے اوپر غور کر رہی ہے. ایک نام ساؤتھ پنجاب سے جناب مخدوم احمد محمود صاحب، رحیم خان سے ان کا تعلق ہے. ایک نام جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب، اور تیسرا نام ہے جناب ندیم افضل چند صاحب. جو مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، ان کی رحیم خان کے حوالے سے بڑی جو 2 سیٹیں ہمیشہ سے جیتے آئے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے ووٹ کے اوپر کافی زیادہ کوسچنز بھی آئے ہیں کہ ان کا جو ایک بیٹا ہے مرتضی وہ شاید نہیں جیتا. اس کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز ہیں، وہ کیس بھی چل رہا ہے. تو مخدوم احمد محمود جو ہیں یہ ایک دفعہ گورنرشپ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ شاید ان کو یہ گورنرشپ نہیں دی جائے گی. جو قمر الزمان قاہرہ ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ قمر الزمان قاہرہ ہوں یا ندیم افضل چند، یہ دونوں وہ ارکان ہیں جو پچھلے 3 مسلسل الیکشن میں وہ جیت نہیں سکے ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر ایک اس طرح کا بندہ بٹھایا جائے جو کم سے کم اپنا ایک حلقہ کو سنبھال کے رکھے پورے 4 سے 5 سال جتنے دیر تک حکومت رہتی ہے. پھر وہ ساتھ ساتھ اس پورے ضلع کی جو پولیٹکس ہے اس کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہو. اس طرح کا بندہ نہ لگائے. مخدوم احمد محمود جو ہے وہ ایک نواب ٹائپ لوگ ہیں، تو بندے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا بڑا فاصلہ رہتا ہے. وہ پھر ان کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی بلاول زرداری صاحب جتنی بڑی ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ندیم افضل چند یا قمر الزمان قاہرہ صاحب میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے اس دفعہ گورنر پنجاب لگنے جا رہا ہے. اس کی قمر الزمان قاہرہ جو ہے ہمیں پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے جب 2009 کے اندر گلگت بلتستان کو ایک علیحدہ سٹیٹس دیا گیا تھا صوبے کا، تو قائم مقام جو پہلے گورنر بنائے گئے تھے وہ قمر الزمان قاہرہ صاحب ہی تھے. تو ان کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. ندیم افضل چند جو ہے پیور سیاسی حوالے سے اگر وہ چیزوں کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اگر پاکستان پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر ہاؤس کو پولیٹیکل ہے وہ بنایا جائے، ایک جس کو کہتے ہیں گڑھ بنایا جائے پولیٹکس کے حوالے سے، تو پھر ندیم افضل چند زیادہ بہتر ہے. اگر ندیم افضل چند جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پنجاب کے اندر جو مریم نواز شریف صاحبہ ہے ان کے اوپر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سختی رہے گی. سختی نہ ان کو فری ہینڈ نہیں ملے گا. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختیوں کے حوالے سے، ان کے گھروں کے اندر جو پولیس بھجوائی جاتی ہے، جو مقدمات کے حوالے سے، ندیم افضل چند جو ہے اس حوالے سے اپنا
واضح موقف رکھتے ہیں، لیکن قمر زمان کیرا جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ مریم نواز کو جو ہے وہ فری ہینڈ دینے کے حق میں۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کراچی حیدرآباد میں 22 MNA کی جو سیٹس ہیں اس میں اس دفعہ 17 سیٹ جو ہے وہ MQ نے حاصل کی ہیں۔ اب وہ جو ریزلٹس جس طرح سے آئے ہیں وہ بالکل ہی الٹ آئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے میڈیا نے پہلے دکھا رہا تھا پھر وہاں کے جس طرح سے وہ چیزیں آئی ہیں، وہ اس حوالے سے جو پہلا سب سے اہم کام تھا 3 MNA کی سیٹس ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر جو معاملات چل رہے تھے یہ ہے جی، ایک ہے NA 235، ایک ہے NA 236 اور ایک ہے NA 242۔ عالمگیر خان والا حلقہ بھی ہے اس کے اندر، وہ مصطفیٰ کمال والا بھی اس کے اندر حلقہ ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل کر لی ہے، RO نے بھی اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے اس حوالے سے۔ تو اب وہ کل جو ہے اس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں کہ کراچی کے یہ 3 حلقے جو ہیں، کیا یہ واقعی یہاں پر فارم 45-47 کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، یا یہاں پر جو ہے جو رزلٹ آیا ہے وہ اوریجنل اسی طرح سے ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو القادر ٹرسٹ جو ہے، القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے، وہ سزا بھگت رہے ہیں جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر ہے، گو کہ اور 2 بھی کیسز کے اندر وہ اسی جیل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اب جو ہے اس کا ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی تھی کہ ہمارے کیس کو سنا جائے جو ضمانت کا بیل کا کیس بنتا ہے۔ اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پہلی سماعت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی کامیابی تو عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر بہرحال مل چکی ہے۔ اب اس کیس کو ہائی کورٹ نے یہ ثابت کرنا ہے، جو نیب ہے اس نے ہائی کورٹ کے اندر جا کے ثابت کرنا ہے کہ یہ معاملہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ کیوں یہ ٹھیک تھا اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ پر عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک فرضی سا کیس ہے جس کی کوئی جو ہے گراؤنڈ کے اوپر کوئی بیس اس کی بنتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا ایک ریلیف ہے عدالتوں کی طرف سے۔ اس کے بعد جی پنجاب کے اندر جو عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف ہے، جو اب پارلیمانی حساب سے سنی اتحاد کونسل گنی جائے گی، تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں جناب میاں اسلم اقبال صاحب، لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ 10 ماہ کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ وہ 10 ماہ سے کہاں پر تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو یہ پشاور اور KPK کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے پھر تذکرہ بھی کیا کہ KPK کے لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، ہماری بڑی عزت کی ہے، بڑے ہمیں روپوش جس طرح سے ہم تھے وہ ہماری روپوشی کے اندر انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے راہداری ضمانت بھی لے لی ہے، گو کہ وہاں پر پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ وکیل کے بھیس کے اندر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے، لیکن بہرحال اب ان کو وہاں پر ضمانت مل چکی ہے۔ اس کے بعد ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک الحاق کیا ہوا ہے، اب تک تقریباً ٹوٹل جو ہے 285 کے قریب ارکان پارلیمنٹ ہے، وہ صوبائی بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اپنا حلف نامہ جمع کرا چکے ہیں۔ ان میں MNA کے جو ہے وہ 86 ہیں۔ ویسے عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے تقریباً 93 لوگ جو ہے وہ جیتے تھے ان کی حمایت سے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ویسے بھی ڈیفیکٹ کر گیا ہے، وہ جو قادر صاحب تھے لاہور سے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے ایک ایسا بندہ جو ان کی حمایت نہیں تھی، پیر ظہور حسین قریشی، وہ تحریک انصاف کے اندر پھر شامل ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے MNA کے 86 جو MNA ہیں ابھی تک وہ جمع کرا چکے ہیں اپنی چیزیں، تقریباً 95-97% جو ہے۔ حالانکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ آزاد ہیں تو وہ آزاد حیثیت میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کل انشاءاللہ ویلاگ کے اندر بات کریں گے کہ آخر لوگ ڈیفیکٹ کیوں نہیں کر رہے، عمران خان صاحب کے MNA کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے کے سارے ابھی تک کیوں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہرحال کل بات کریں گے۔ MPA کے تقریباً 105 جو ارکان ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں ٹوٹل، جہاں پر 122 کے قریب جو ہے وہ جیتے تھے عمران خان صاحب کی حمایت سے۔ پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی 9 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ابھی تک سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل آگے اور بھی جو کاغذات ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں، بیان حلفی، کیونکہ کچھ حلقوں کے ابھی تک
MPs کے بھی MNs کے بھی ابھی تک فائنل نوٹیفیکیشن نہیں آئے. جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں آتے ظاہر ہے آپ کسی بھی پارٹی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. تو وہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آخر میں آج جو ہے وہ ماں بولی مادری زبان کا آج قومی دن ہے. اینی وار پوری دنیا دے وچ ہر زبان دی جیری جیندی اپنی قومی زبان ہے جیری مادری زبان ہے ان دے حوالے نال ایک پروگرام کیتے ہوئے اپنی زبان کو اجاگر کیتا ہوئے. میں کیونکہ سرائکی سپیکنگ سرائکی دے وچ خاطر اج دو تے گال کردا پیا. یہ جڑا قومی دیوار منایا ویندے دنیا پوری دے وچ یہ 2000 شروع تھیا. یہ اقوام متحدہ شروع کروائے تقریباً 2000 دے وچ. ان دی جڑی ایک تنظیم ہے یونیسکو جڑی کلچر اور اس طرح دے معاملات کو دے دیے دنیا دے وچ کوئی بھی زبان ہوئے کوئی بھی لہجہ ہوئے وہ ہر زبان اپنے اندر ایک اپنا اثر رکھ دیے. اور سرائکی دے حوالے نال بہرحال ایک آکھے میں دے کہ میں مٹھڑی بولی ہے. تو بہرحال ہر زبان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہر بندہ جو جس بھی زبان سے اس کا تعلق ہے وہ اس کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.